صبح جائے گا رات سے فرشتے اس جگہ پر قطار مات کے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے چاند کا یارو کیا فائدہ رمضان کے چاند کا کہ بیٹے ناراض بھائی ناراض. ایسے چاند کا کیا فائدہ کہ بیٹا ماں کو مبارکباد نہ دینے آئے ماروئے. ناراض ہو کے باپ گھر بیٹا گھر سے گیا. ایسے چاند کا کیا فائدہ ایسی سحری افطاری پھیڑیاں دو جلیبیوں کا کیا فائدہ کہ سحری افطاری پہ ماں تیرا نام لے لے کے روتی رہے ہو تیرا دلی ماں باپ کے لیے نہ آئے. کلیجے پھٹ جاتے اللہ کی قسم کارگزاریاں سن کے. مجھے کہتے ہیں عبداللہ کوئی خطیب نہیں روتا تو کیوں روتا ہے؟ مجھے بتاؤ مولوی صاحب کو ہنسنے کی جگہ تو بتاؤ میں کہاں ہنسوں؟ کس کا چہرہ دیکھ کے ہنسوں؟ کوئی ہے جو کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی ہے کہ میں ماں کا فرما بردار ہوں؟ کوئی ہے جو کہ میں بہنوں کے دروازے پہ ہی دے کے آیا؟ کوئی ہے جو کہ میری پھپھیاں میرے سے راضی میں تائے کو کھڑا ہو کے سلام کرتا ہوں؟ پرائیویٹ کے اجتماع کے بعد میں حویلی میں مولانا ابراہیم صاحب کے بعد اولا صاحب کے پاس بیٹھا تھا. ایک امریکہ کے ساتھی مجھے بازو پکڑ کے باہر لے آئے. حضرت ناشتہ میرے ساتھ کرے. میں نے کہا مجھے بزرگوں سے ملنے دو. میں نے فاروق گجرات والوں سے ملاقات کرنی تھی. میں نے کہا وہ انتظار میں ہے مجھے ان سے ملنے دو. کہا ذرا جی ایک بات آپ سے کرنی ہے. مولانا اللہ مولانا بہنوں بیٹیوں کے حقوق بیان کرتے ہو پھوپھیوں کے حقوق تو بیان کر دو چاچیوں تایوں کے حقوق بیان کر دو. میں نے کہا کیا؟ اللہ کی قسم ٹھنڈا ہوکا بھر کے کہنے لگا اللہ اکبر. عرصہ گزر گیا بھائی مرا بھتیجے کو دیکھتا رہتا ہوں گھور کے چلا جاتا ہے نہ سلام کرتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے. کوئی حق اس کا بھی کوئی میری دیا. کتنا ظالم بھتیجا ہے جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھوپھیوں کو منہ لگانا چھوڑ دیا. میرے نبی نے فرمایا باپ مر جائے تو باپ کے بھائی تائے چاچے باپ کی بہن پھوپھیوں سے ویسا برتاؤ کر جیسا باپ سے کرتا تھا. باپ مر جائے تو خالہ بابے سے ماسی ماسی ماں نہیں ماں جیسی ماسی. ماں تو نہیں تھی ماسی ماں جیسی. فرمایا ماں مر جائے خالہ کا ویسے خیال کر جیسے ماں کا کرتا تھا. جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خاموش ہو گئے. فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے اسے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جس کا رشتہ دار جس سے ناراض ہو پہلے اسے منا کے آئے پھر نماز پڑھے. غالباً سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. پھپھی ناراض تھی اور وجہ کیا تھی کہ یہ مسلمان اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جاؤ بنا کے آؤ. ننگے پیری دوڑتا دوڑتا مدینے کی گلی میں پھپھی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. معاف کرنے کے لیے اور کہا کس نے تجھے کہا معافی مانگو؟ کہا وہی جس کا تجھے کلمہ نہیں پڑھا ہر بات پر گالی دیتی ہے. اس کی غیرت جا گئی. کمرے میں کونے میں بیٹھ کے جا کے رونے لگ گئی. کہنے اس نے بھیجا کہا اللہ. صحابی کہتا ہے میری پھپھی نے جلدی جلدی غسل کیا جو دوپٹہ سر پہ تھا رکھا اور روتی باہر آ گئی. کہنے لگی دو شرطیں اللہ تو معافی چاہتا ہے. ایک شرط اگر تو معافی چاہتا ہے میں معاف کروں تو ان سے مجھے معافی دلوا دے. اماں تو نے ساری زندگی گلے کی ہے تجھے کیسے معافی ملے گی؟ کہنے لگے مجھے پتہ وہ نبی اپنی بچیوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ جھاڑیاں والا ہمارا منہ ہے جو حضور کو جا کے دکھائے نماز روزے حج لے کے جائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہہ دیا میاں والی کے اندر 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں ماری تھی. بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں نہ آیا؟ جھاڑیاں والوں تم بھی تیاری کرو میں بھی تیاری کرتا ہوں. میدان معاشر میں کوئی نماز ہاتھ میں لائے گا کوئی نمازوں کا گلدستہ کوئی روزہ لائے گا. گیند کی طرح چھوٹی سی گیندڑی کی طرح ایک بچی پھدکتی ہوئی آئے گی اور حضور کا لڑ پکڑ کے کہے گی چل مجھے اللہ سے انصاف دلوا. رحمت والا نبی بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا. کوئی نماز روزہ دکھائے گی وہ ڈرتی چھوٹے سے ہاتھ میں 5 گولیاں دکھائے گی. کہے گی ربا سینہ دیکھ اور گولیوں کا سائز دیکھ. پہلی گولی لگی میں 4
سر سے اچھل کے زمین پر آ کے گری. یا اللہ جب اسے غسل دے کے کفن پہنایا تو نے دیکھا تھا گلاب کے پھولوں میں مجھے چھپایا. رب اکبر کی قسم ہے بچی کے چہرے کے درمیان گلاب کے پھول تھے. دنیا نے دیکھ کے فیصلہ کیا گلاب میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو بچی کے چہرے میں تھی. اگر اللہ نے اس کے خون کا تیرے میرے سے حساب لے لیا چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. ابھی اس واقعے کو 2 دن ہوئے. 2 دن کے بعد کراچی کے یوم آباد میں 24 دن کی بچی کے گلے پر باپ نے چھرا پھیر لیا. اب تو مکے کے کافروں کو روتے تھے کیسے سنگ دل تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. انہوں نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھا دیا. انہوں نے زندہ درگور کیا. میں پچھلے دنوں میرے عزیزوں 2 محرم الحرام کو پچھلے میں پنڈو آکل میں جلسے کے لیے گیا. پوری گلی میں اندھیرا. میں نے کہا لے بھئی یہ مسلم کی سندھی مسلمان مہاجر کی لڑائی کل غزل لڑائی نے پورا پنڈوا کی سوگ میں ڈوبا ہوا. میں نے کہا کیا کہ ظالم باپ نے 9 بچیاں 4 بچے پتہ نہیں 5 بچیاں بیوی سمیت رات سب کے گلے پہ چھرا چلا دیا. اللہ اکبر. او لوگوں اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس گھر سے بیک وقت 11 جنازے اٹھے. اتنی بھی دنیا گھیر. جاؤ جا کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا. یہ چہرہ ترس کے قابل نہیں تو کب بنے گا. ترس کھاؤ اللہ کے واسطے. ہنسنا آتا ہی نہیں ہنسے کون. رونے سے تو پہلے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. او خدا کے واسطے اللہ کو اکڑ کے ہنس کے نہ دکھاؤ اللہ کو رو کے دکھا دو. ہنسنے پہ وہ کام بگڑے بگڑ جاتے ہیں. رونے پر اللہ بگڑے کہبوں کو بھی بنا دیتا ہے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. میرے چاند اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی میں نے توک تڑاک کر کی انگلی کے اشارے سے بات کی تو اللہ کے واسطے بیٹھے بیٹھے معاف کر دو. عبدالحنان تو اپنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری گستاخی بے کرامی کا بوجھ کیسے برداشت کرے گا. اگر میں نے تو کہا آپ کو مجھے آپ کہنا چاہیے تھا. میں خطابت کی دنیا میں بدتمیزی کر گیا. مجھے پورا ہاتھ کرنا چاہیے تھا. میں نے انگلی اٹھا دی. میں نے تمہیں قصوروار اٹھایا. اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ خدا کی قسم قبر میں بوجھ لے جانا مشکل ہو جائے گا. میرے ویرے کام کر جانا جب سونے گھر جاؤ تو سونے سے پہلے 4 مرتبہ سن لو 3 بھیتر پڑھ لینا. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہہ دینا. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں 1 ہی مرتبہ کہہ دینا. تھوڑی تلاوت کر کے نماز مکمل لیکن پڑھ کے ضرور سونا ورنہ خدا کی قسم 24 بچے جن کے سر پہ پگڑی بندھی اللہ اکبر یہ ایک بے نمازی اللہ کی قسم ان کا دشمن بڑھ جائے گا. نماز نہ چھوڑنا. اپنے پہ رحم کھاؤ اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ. اور رمضان المبارک کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. اس کا اللہ کی قسم یہ کمانے کا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ مغفرت کا رحمت کا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا. کوشش کرنا میرے سمیت انشاءاللہ سب پورے کے پورے روزے رکھیں گے. نوجوانوں بڑھو انشاءاللہ کوشش کرنا پورے مہینے کا نہیں 10 دن کا تو اعتکاف اللہ کے مہمان بن کے کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. تراویح میں انشاءاللہ پورا قرآن سنیں گے. کون کون سنے گا انشاءاللہ. پکی نیت کرو. پکی نیت ہے میرے بھائی. ہر دن اللہ کے گھر کو ہول سیل میلے لگ جائے اور گھر کے اندر اتنا افطاری کا دسترخوان لگے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. 1 پلیٹ اٹھا کے ایسے گھر دے کے آ جانا جس گھر کے اندر انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں. فروٹ والی دکان پر جب میرے چاند میرے پیارے کھڑے ہو ایک بچے کو منہ میں انگلی دیتا دیکھ کے دیکھو کس دانے کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس بچے کا گھر دیکھو پتہ کرو یہ کیوں دیکھ رہا ہے. معلوم اس کا ابا کوئی نہیں تو وہی دانے تھیلی میں ڈال کے اس کے گھر دے آنا. وہ تھیلی کہا اللہ اکبر اللہ. چائے کی ہوٹل پر ایک بچہ میرے عزیزوں کام کر رہا تھا. دکان پر چڑھ ہر کوئی کہتا میز صاف کرو ہے. ہر کوئی کہتا پانی دوسرا لے آئے. ہر کوئی کہتا پلیٹا دھو کے لگا. نو اگر تیرا ہوتا تو بھیجتا. پتہ نہیں باپ کا جنازہ اٹھ گیا. محل کی عزت بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے برتن مانج رہا ہے.
ایک آدمی ہوٹل پر گیا، اس ندے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ لگا 4 مہینے باپ مر گیا، جب تک یا دھکے نہ کھاؤ، لوگوں کے چماٹے نہ کھاؤ، گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اس آدمی نے چائے روٹی کے پیسے دیے، 20-30 پتہ نہیں 50 کا نوٹ جیب میں ڈال دیا۔ کہا چاچا یہ کیا چیز ہے؟ کہ بیٹا تیری خرچی ہے۔ 10 مرتبہ اس نوٹ کو نکال کے دیکھتا رہا۔ گھر آیا، ماں کو 300 روپے کی دہاڑی دی، دہاڑی دینے کے بعد 50 کا نوٹ نکالا۔ اماں کہنے لگی چوری تو نہیں کر کے آئے؟ کہ نہیں بیٹے یہ کہاں سے لایا؟ سنا اس نے کیا کہا؟ کہ ابا ابو تو نہیں تھا لیکن ابو جیسا لگ رہا تھا۔ آج بڑے عرصے کے بعد اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں یتیم کو میرا ابا یاد آ گیا۔ اس نے پیسے دیے، بیٹے چیز کھا لینا۔ رب اکبر کی قسم، اگر تیرے 50 روپے سے وہ بچہ ہنس پڑا تیرے سونے سے پہلے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ نہ بنائیے عید کے 3 جوڑے۔ کس نے کہہ دیا کہ جمعۃ الوداع میں نواں جوڑا پہنے بغیر جمعہ نہیں ہوتا؟ کہ جمعۃ الوداع کا جوڑا نہ بنائیے، عید کا اس دفعہ جوڑا پہلے کپڑوں میں پتہ لگے اس گھر سے جنازہ اٹھا، یتیموں کا کوئی والی وارث دے آئیے جا کے کپڑوں کا تھیلا۔ کپڑے والی دکان پہ ایک مزدور چڑھا، اس کے کپڑوں سے دیکھ کے اسے اہمیت نہ دینا۔ سرکار کا سچا امتی اللہ کا بندہ سمجھ کے کرام کرنا۔ پنکھے چلا دو روزوں میں، کولر کھول دو، اے سی چلا دو، آؤ جاؤ بیٹھو، آؤ جاؤ بیٹھو، آؤ جاؤ بیٹھو۔ پوچھی نہ روزہ ہے کہ نہیں، آؤ جی بیٹھو۔ وہ اس کا رب کا معاملہ۔ تیری دکان پر آ کے کپڑے کو ہاتھ لگا، اور نہیں تیرے لئے کپڑا کوئی نہیں، اتنا بیگا لے لے۔ اس کے دل کو مت توڑنا، اسے اچھی طرح ہاتھ میں بھرنے دینا۔ سمجھ جانا اس نے جب یوں کر کے کپڑا رکھا، اس میں لینے کی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، ضروری نہیں کہ زکوٰۃ بتا کر دے۔ کوٹر سے اتر کے اس کے پاس آ پر کہا یار تیرا گل کرا پا جی ابا جی چاچا جی گل کرا کہ پچھلے دنوں میرا ابا فوت ہو گیا، ہو بہو تیرے نال چہرہ ملدا سی، شکل ملدی سی، میں اپنے ابے دے سالے ثواب لئی جوڑا دینا ہے۔ میں اگر جوڑا دیتا تو اے جوڑا دیتا، کی خیال ہے اگر میں اپنے ابے کے سالے ثواب کے لیے تجھے جوڑا دوں، پہن لے گا؟ اس کا اتنا بڑا کلیجہ ہوگا، 1000 روپے سلائی اور جوڑا دے۔ رب کعبہ کی قسم پہنے اپنا پہنے اس کی علیحدہ بات، تیری دکان سے اتر کر یوں بوڑ کے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ بھلا سیدھا مدینے جائے گا، وہ گھر پہنچے نہ پہنچے یہ بھلا تیری دکان پر گنبد خضرا والے کا سلام لے کے آ جائے گا۔ کرنے کے کام کرنا جو ہو، ڈرامے بازی نہ کرنا روزوں پہ۔ زکوٰۃ دینی ہو اس انداز سے دینا کہ دینے والے کا پتہ نہ لگے اور لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کسی کو آٹا راشن کا دینا ہے، تھیلا دینا ہے، اس انداز میں دن کے اجالے میں نہ دینا۔ انسان کو دور کی بات جانوروں کی نظر نہ پڑے، پھر دیکھنا اللہ کا غیبی نظام ہے وہ چلتا۔ باقی بھائی زندگی گزر رہی ہے، میں رو دو دیتا ہوں، اگلے سفر پر پھر رو دو دیتا ہوں، پتہ نہیں اللہ یہ رونا میرے لیے قبول کر لے آپ۔ بس اللہ کو اس آنکھ سے تھوڑا سا رو کے دکھا دیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا اوپر کپڑا ڈال کے اللہ اللہ کی رو کے دکھا دے، بڑے کام بن جائیں گے۔ دل نرم ہو گیا، آنکھ کی سختی دور ہو گئی۔ اللہ عمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسجد مدرسے اللہ نے ہمارے ذمہ، گھر اس کا ہے، گلشن نبی کا ہے، ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ رج کے ہنس کے کر دو گے تب بھی ٹھیک، رو کے کر دو گے تب بھی ٹھیک، زکوٰۃ میں کر دو گے تب بھی ٹھیک، وغیرہ، وہ تو اللہ کا گھر بن کے رہے گا، نبی کا گلشن بن کے رہے گا۔ اللہ پاک رمضان اپنے راستے میں قبول فرما لے، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے۔ یہ مدرسہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے عباس مسعود کہ بھائی آپ کا مرہون منت ہے، اللہ